مردار چاروں کا السلام علیکم. ادا مرزی یوسف مستی خان یا تا مروچی یہ آسیں مراکشہ وشنیوز آسیں مراکشہ معشمارا وشت کنے چونکہ یوسف مستی خان ایک نامدار بلوچ سیاسی رہنمائی بتا رشونی بتا تو آیا ہر ودا کہتے ہیں نہ صرف کراچی بلوچانی بلکہ بلوچستان ملک کے جہدے آترا آئیے کوک آترا یہ کوک تحفظ آترا آئیے اکانی رکھے نگے آترا جہد کو تھا تو چونکہ یوسف مستی خان صاحب گستگے روچا بیران بتگا تو مروچی آئیے فرسی دیوان مگندے کے محلوق کے مزنے کا اچھی ساڑی ہے تو یوسف مستی خان مگندے کے اما ودا آئیا وتی کساں سالیہ بلوچستان و بلوچ سیاست حوالہ سیاسی جہد کے ہستے بندات کو تھا تو عوامی ورکرز پارٹی کے ہستے آئیے گڈی جماعت بتا کہ آئیے سروک بتا امی پارٹی پلیٹ فارم ابید آئیے دیگے بازیں پلیٹ فارم خاص طور پر کراچی بلوچانی حقوق کے تحفظ حوالہ آئیے بعض جہد کو تھا تو مروچی یوسف مستی خان کے ہستے آئیے کراج تحسین پیش کرنے کے حوالہ یا آئیے کرسی دیوانہ ملوک کے مزنے کچے ساڑیاں تو آئیے قول مردمہ عبید دیگے سیاسی رشون کے ہستا ساڑیاں ماں یوسف مستی خان نے سیاسی جہد حوالہ جست پرس کرنے کے آئیے سیاست محور کے ہستے بلوچستان خاص طور پر کراچی بلوچانی رائٹس بتگا تو یہ بابتا آہاں گوگا پتران کرنے ہاں جس کرنے چونکہ یوسف مستی خان کے ہستے مگندے کے نہ صرف کراچیہ محدود بتا بلکہ آئیہ ودی کے وتی سیاست بندات کو تھا تو نیب دورہ نیب کے ودی حکومت قائم بتا مرگوز پک بیزن جو سردار تعالیٰ مینگل نواب کیر بخش مری کے ہستے آہانی امرائیہ آئیہ جد جہد کو تھا آئیہ جیلم دستا آئیہ دیگے بازیں کے ہستے گرانے ساحت دستگاں بلشی عبید کے ہستے آوتی جودہ تاوتی مرگ آخری ساعتہ کے ہستے دستبردار نبوتا تو ودی کے مدرسہ کے عقدو تحریک بلوچستان ودی کے درنا لگ گا گوادرہ شتگا اودا ہم آئیہ ودی کے تقریر کو تو چرشی پدائی خلافہ قداری مقدمہ درج کنک بتگا گرفتار کنک بتگا ودی کے ریا کنک بتگا اس باوجود آئیے سیاتا آئیے کہ ہستے جہاں سلامتی ارجا گیا ساتھ داتا آئیہ بلوچ واسطہ توار چسکتا مروچی میں ساڑی مہمانانی گوما مائیوا آئیے زند سرا آئی سیاست سرا آئیے سیاسی کرد سرا کا پتران کریں. پڑھدار چاروں کا جو گپتران کن گائیں تو گپتران دیما بنی یوسف مستی خان صاحب ہے آئیے زین دوئی سیاسی کردار حوالے سرا واجہ منظور گچکی صاحب کہتے ہیں آئیے گو گپتران کرنے کے آئی سیاسی کردار چاہیے. السلام علیکم جی صاحب. وعلیکم السلام. سر چونکہ یوسف مستی خان کہتے ہیں آئیے بعض مزانے جہدی بوتا خاص طور پر بلوچستان اور بلوچ حوالہ آئیے حقوق کے حوالہ کراچی بلوچانی حقوق کے حوالہ تو بنیادی طور پر شما آئیے سیاسی کردار چوں چاہ رہے سے بلوچستان حقوق و بلوچستان حقوق نہیں چونائی ہم کراچی ہمیں حال ہے کراچی خاص کر بلوچستان یک سفوکیشن ہے سوسائٹی تا ہستے میں پرٹیکولرلی پاکستان اوورال اور بلوچستان خصوصاً منی خیالہ یک امید کسی ایک سچویشن پیدا ہوتا ملک تھا کہ آودا کس نظر کی چیب ہوا گئے فیوچرہ پچھا اصول نے پرنسپل نے آئین پاسداری نے قانون پاسداری نے حقوقانی پاسداری نے مطلب منصوبہ تو یک جنگل دنیا تھا ہے اور پاکستان پوزیشن یہ ہمیشہ اور پاکستان شاید وتی جندے سروائیول جنگا بیڑا گئیں پرچکے آئی معاشی آئی سیاسی آئی اقتصادی آئی ہر لحاظہ پشتا شتا اور خدا مکہ چو مبی بھلے مانا چون دے اگر اس طرح صحیح ٹیکل کنک نبو تو یہ ڈیفالٹر ہو یہ ملک بل جہاں تک بلوچستان تعلق ہے بلوچستان ہوا 74 سے بغیر مطلب 73 سال یک سالی وما آزاد بتگا پدر رندہ ہمارا قبضہ شکتا ہے یہ شاچی رند بلوچستان تا حالات کدی شر نہ بتگا. چونکہ یہ حوالہ مگندے کہ یوسف مستی خان صاحب کہتے ہیں آئیے بعض مزانی جودی بوتا تو آئے دنیا آشتا بنیادی طور پر آشما بعض نزدیکہ دستا تو یہ پورا صورتحال تھا یوسف مستی خان کہتے ہیں آئیے شما سیاسی کردارہ چون چاہ رہے شما یوسف ہے گپا ہے. اچھا یوسف
نظریاتی صورت و میں سنگت ہے ما یرا شاید پولیٹیکلی ہم یہ گرومنگ ہم میں اور ہمارا فخر ہے کہ وہ سنگت کستی ہیں آئیا بہترین کارکردگی ہے اظہار کو تھا خاص کر سندھ اور بلوچستان را کلب کنے گے حوالہ اور ماں سرپدم کے میں دروہائیں سنگت کے کوہنے سنگتاں آئینی دوستانی نظریہ یک کی سوچ یک کی بڑے بدقسمتی یا مختلف سیکشن آنی تھا ہم کہتے ہیں بہر و بانگا تو میں کوشش ہمیں بھی کہ ماں نظریاتی سنگت آنا وتی محلوق کا سنگت آنا دوستانہ یا جاگہ بکنا وہ ہمارا رول پلے بکنا کہ یوسف جانا ادا کوشش کتگت اور میں سرپدن کہ یوسف روگا سے یخلائے پیدا ہوتا جب برج پیدا ہوتا مطلب اٹس ان بٹوین سندھ اینڈ بلوچستان ایکسیپٹیبل تھا واحد ہیں کراچی لیڈرشپ ہے تھا یوسف ایکسیپٹیبل تھا ادا ہم اور بدقسمتی افشنگ چما شوتا بہرحال بلوچستان حالات ہم یہ شریعہ چارتگت اور سرپدت بلکہ یک دوستاں منی سیٹنگ گمائی کی بتگت مار کے چارت آپ تقریباً آئی سوچ میں سوچے تھا فرق نہیں استگت میں سوچ چاہیے ظاہر کہ با یک قومیاں ہمارا ایک وجود ہی است ہمارا یہ وطن ہی است پاکستان میں ملک ہیں پاکستان میں وطن نہیں وطن میں بلوچستان ہے ہر بلوچ ہے باقی پاکستان ہم رشتے ہیں پاکستان میں ملک کی ٹھیک ہے نا جی بھلے معاشی لوٹیں کہ فریم ورک کا پاکستان ہمارا بلوچانہ ہوتی حقوق وعدیں برساں اور میں حقوق ہمیشہ کہ یہ ملک تھا یا یہ ریجن تھا ہر چیز کا کہ آئی وسائل ذرائع وسائل آپ آدھی ہمارا قومانہ دے گی حمید اللہ سندھے دے گی حمید اللہ پختونخوا ہے حمید اللہ پنجاب را مبارک کے ہیں سب جی بھلے بے غریبیں بزدگانی مال و مڈیا مبرہ اور آخر شی تنگ آمد جنگ آمد ما پیر مردمان نمت تو شتو نکنه کوا اتی وقت گوازین تا بلوچستان سنگ باز ہیں کہتے ہیں ما چو فلسطینی رول سنگ باری کنا تابع اگر حقوق دے گا سر آؤ کے ودہ مستقبل ہے اس نے بلوچستان سیاست کو جام نہیں مکرہ کچھ چونگیں دے اور یہ کہنا بلوچستان فیوچر سک برائٹ ہیں ایسے برائٹ فیوچر ظاہر ہے یک ملک کے داشت نکاں یا یک ملک کے ڈیفالٹ نہیں مگر رو تو وہ ڈسنٹیگریٹ نہیں مگر نا آئیے علوہ بلوچستان سیاحت سرائچ سر نکت اور نہ بلوچستان آ رہا پاکستان آتا ہے نہ تنی ہوتی کستے ماں ورگاہیں آئیے ماں ہوتی جندے کا ورگاہیں بھلے منی ہوتی ذاتی رائے مشی کے اگر ودن بھی تو زیادہ بہتر ہیں شریں ایک چیزی بھی بھلے اگر خدا نہ خاصہ شی مسئلہ بھی تو بلوچستان سیاحت سرائچ سر نکت معذرت میں نتوارے کچھ صاحب تو مدر چاروں کان چکی چکی صاحب کے ہستے ہیں یوسف مستی کان صاحب ہے زند و سیاست حوالہ اور 2 منٹ کا مگندگائیں کہ بلوچستان سیاست حوالہ کا پتران کرنا کا پترانا ماوتی دیما بری برادر چاروں کا چونکہ مروچی یوسف مستی کان صاحب ہے حوالہ کا پتران کرنا چونکہ یوسف مستی کان صاحب کے ہستے ہیں یک مزن عظیم سیاسی رہنمائی بودتا خاص طور پر مگندے کے بلوچستان حوالہ کراچی بلوچانی حوالہ بعض مزن جودی کو تھا نیشنل پارٹی مرکزی رہنما انجینئر حمید بلوچ صاحب میں محمداری کرنے گئے آئی انگیشن کا پتران کریں السلام علیکم انجینئر صاحب وہاں وجہ جوڑے شما شکریہ وجہ چونکہ یوسف مستی کان صاحب کے ہستے ہیں آچاری دنیا شتا طویل لال تپد تو بنیادی طور پر بلوچستان حوالہ بلوچ حوالہ کراچی بلوچانی حوالہ شمالی سیاسی کردار چوں چاہ رہے بچار آئیے کہ ہم سجیں ایفرٹس بتا آئیے سجیں لائف بتا آئیے تانا یہ نہیں کہ ماں بوشن کے تانا کراچی بلوچ یا کراچی مخلوق والے آئیے اوورآل یہ کہدا کہ ہم کہ سجیں کہ اپرسڈ پیپل پہ وہاں یا ادا کیا کہ ہم محکوم اقوام میں وہاں آئی ویسا ایک آواز یہ بتا یا تانا آواز یا نوتے انتے ایک مضبوط آواز یہ بتا
دومی ظاہر آئیے روگا چرن زر مخلوق فیلم کنا کراچی مخلوق مزن فیلنگ بھی اور باقی اپرس مخلوق آئینی ہما پہ میں فیلنگ کے بھی ایک مزن مرد چوینے یک کما کے ایفرٹس کنو کے مردوں میں یک جوہد ہے مردوں میں مرچی دنیا ہے نے اور ای پہ ہما ظاہر آئیے چوینا مرچی ارکس ہما یہ فیل کنتے ہیں دومی والے اگر ماں وجہ یوسف مسیخانے والے چاہ رہے ہیں کہ موشن کے مرچی کے پالٹس آنے مزن مرسا ہے پرس میں واجہ گوز بس بزنجو بی یا دگے ہما کے پزر واجہ خیر بخشا یا عطا اللہ مینگلا یا یہ ہمیں ایک تو سر مانچو سر پد میں کہ ہمیں ایک سلسلہ ہے یہ ہما کے ہوتی ہما کے ارکس کے ہوتی واحدہ کہتے ہیں ہما کے ہوتی ایفرٹساں کنتے ہیں ہما ایفرٹس ایک چینج واسطہ بھی ایفرٹس انچے نے بھی کہ ہوتی رائٹسن واسطہ بھی ایفرٹس ہمیں بھی تھیں کہ ہوتی ہما کے سرزمین سر نشتہ آئیے سرا سرجیں ارچ پہ میں اختیارات ہستے ہیں آئینی گرگ واسطہ بھی تھیں اور آئی گو ماں اور آئینی ای پہ میں کہ فرسن کے سر پہ یہ نہیں کہ تانا ماں پوچھیں جمہوریت اوالے جوہد بتگاں ڈیموکریٹک چوینے بتگاں لیکن ڈیموکریسی کو ماں اور آما کے اپرسٹ پیپل ہیں آئی تو کہ چاہے محنت کشانی ماں بگوشیں مزدور بگوشیں دیکھان بگوشیں کسان بگوشیں یا فشرمین ماں بگوشیں یا دومی ایسے مڈل کلاس ماں بگوشیں یا دومی والا دا فیمیل سیکشن استے سجن ماں بگوشیں ایشانی واسطے کہ جو دی بتا یعنی جو دا میں بتا کہ ایشانی واسطے کہ ہما کے ایکسپلائٹیشن بو گئے یا کہ ہمیں دا کہ سوسائٹی تو کا نابرابری بو گئے یا ہما کے وسائل آئین ایک غلط تقسیم بو گئے نابرابری تقسیم بھی آئی والے یک جو دی بتا تو ظاہر ہے یک مرد میں روگا چے رند تو ظاہر ہے یک چوین بیتے ہیں لیکن دومی چوین ہمشیں کہ ماں یہ ہم بزانیں کہ چیز نوشتاں سوسائٹی ڈیولپ بھی سوسائٹی دیما روان بھی اور ودا کے نوکیں دور کے نوکیں لیڈرشپ کہتے ہیں نوکیں لیڈرشپ آتی ہم آپ میں ایفرٹس کنتے ہیں لیکن آئی گما اور یہ ہم چوین ہیں کہ میں کہ ہم اکابرین بتگاں یا وجہ یوسف مستقان یا سجیں بتگاں ظاہر آیا کہ ہم ایک عشت ایر کتا عشت انچے عشتے کیا پروگرس سوچے والے عشتے ہیں ہم عشتے کہ دا ریئل ڈیموکریسی والے عشتے یا کہ ماں وجہ یوسف مستقان ہے ریسنٹ اگر ماں سجیں چیزاں بچا رہے ہیں کہ آئیے دا اسٹیبلشمنٹ بارے سجن سوشل میڈیا اوپن چوین بتا کہ آئیے کجاں پیما ہوتی معاملہ ایر کو تک آئی چوین بتا کہ دا کہ اسٹیبلشمنٹ ہیں آسیں وتی اما کے حدود آئیے چھ کراس مکنتے ہیں اور باقی کے ارچ معاملہ تے آستاں الگ بدیں پارلیمنٹ سرا الگ بدیں الیکٹڈ مخلوق سرا الگ بدیں اما مردوں کے ڈیموکریٹک مخلوق ہیں اور ادا کے اما کے مداخلت ہیں مداخلت بعد اسٹاپ بھی یہ وجہ نے چوین ہمیں بتا کہ ادا بعد آئین کے اسٹیبلشمنٹ ایچ پے میں رول ایچ شکل نہ پالیٹکس تو کبھی بھی ہیں یا نہ دیکھے معاملات تو کبھی چونکہ سر ماں کہتے کہ تو یہ ڈیموکریٹک جدے کا وائے تو آئیے ہمیں پاکستانی پارلیمنٹ آئی نوی درو مننے تک تو آئیے ایک ودی مدیس تک الیکشن ہم لڑے تک کراچی ملیرا قومی اسمبلی ہے دومی مکان چکے تو شکا یا میر صاحب میر کو بیسنجر صاحب عطا اللہ مینگل صاحب نواب خیر بخش سری آنی ہم نزدیکی بتا آئی سیاستہ چاہیے ہم آئیے نزدیکی بتا تو بنیادی طور ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان ہے اگر چونکہ کراچی جمنت بتا تو بلوچستان سیاست چچو نزدیک بتا بلوچستان سیاست آئی دلتوں کا چچو بتا بجر ماں بگوشیں کہ ہما گپ کے مرچ گئے کہ ہما کے اودا کے پولیٹیکل مخلوق ہیں ہما مردوں کے اودا نیشنلسٹ ہیں یا ہما مردوں کے پروگریسو مخلوق ہیں آئینی لائن تو کا آئینی گپن تو کا اور واجہ یوسف مسیح کا چون تو فرق نہ بتا یک سیم چین بتا تو سرپز وہ کہ یک ہما سلسلہ ہے یہ ہما سلسلہ ہیں کہ نئے پہ سلسلہ ہیں یہ ہما سلسلہ ہے کہ تو یہ بی ایس ہے ایک سلسلے بتا یا رندہ کے دا دگے کہ ہما کے ایک مرجر کے بتگاں آئین والا ہی تو معاشی پوچھیں گے وجہ یوسف مسیح خان کراچی ہے چوین نندگے ماں پوچھیں کہ یہ بلوچستان ہے کہ میں ایچ پہ میں معاملہ نہ ہوتا تو میں ہوتی چوین پوچھیں کہ وجہ یوسف مسیح خان ادا کراچی نندگ ادا سندھ تو کا کہ آئیے رہائش تمہاری سرپرست ہے کہ سندھ اور بلوچستان ہے کہ ہم کے جو دیں آئیے یہ جگہ کرنا کہ آئیے ایک مزن ایفرٹس بتگان تو یہ پہ ہم کہ انو کے ہم ذمہ داری آئیے چھ روگا چھ رند نو ما یہ ضرور مردوں میں چوینا فیل کرنا کہ بھی ایک بلائیں ایک جگہ خلا ہے ہستے ہیں خالی ہیں لیکن یہ چیز ضرورت ہستے ہیں کہ ما ادا بلوچ ما تانا گپنا جانے تانا ما بلوچ بے بان سندھی بے بان سجی اپرسٹ پیپل بے بان یا پشتون بے بان تو برال آواجہ یوسف مسیح خان ایک بلائیں ایک تو سر پہ کھڑی ہے بٹوین عید ہوئے ہم کے صوبہ نا ماروادا کہہ رہا تھا صوبہ ہے کہتا کہ گپ جانے موشن ایکچولی دے آر ناٹ ایکچولی پروونس موشن دے آر ایکچولی وحدت ہستا تو وحدتانی حوالے تو ادا کہ ہمارے کہ ہمارا رائٹس ہستا ہمارا رائٹس واسطے ایک جو دی ہوتا اور یوسف مسیح خان ہمارا سرپت پہ ایک بلائیں برج یہ ہوتا ہے بلائیں پوہلے ہوتا ہے ایک بلائیں ایک ٹاور یہ ہوتا ہے کجان ٹاور ہمارا ٹاور کے پولیٹیکل ٹاور یہ ہوتا کیا یہ معاملہ انچو دیما بڑھ تک تھا اور انو اگر دیکھے چین مکھنے کہ دوست ہے مایا پیش
اگر آؤ تو گوادرا کے ہمارا ڈیمانسٹریشن بھی ہوا تھا آؤ دا فشرمین ایشوز تھا آؤ دا ٹرالنگ والا معاملہ ہے یا دیگر ایشوز تھا تو واجہ یوسف مسیح خان ہے کیا ہوتا کیا گا واجہ یوسف مسیح خان ہے کہ ہماری چیز کے ہوتا پریزنٹ کو تھا آ سجیں دا کہ پروگرس مخلوق ہاں آ سجیں سک باز اپریشیٹ کو تھا اور آؤ دا مخلوق واقعی انکریج ہم باز بھی بعض انجینئر امید بلوچ صاحب مردار چاروں کا انجینئر امید بلوچ صاحب نیشنل پارٹی مرکزی رہنما کا پتران کنگا ماں مروچی رساڑی دیکھے مہمان کے اسنا سیاسی رہنما سماجی رہنما یا انسانی حقوق کارکن آگوں واجہ یوسف مستی خان زندہ حوالہ کا پتران بڑا دار چاروں کا چونکہ یوسف مستی خان نے سیاسی کردے حوالہ آئی سیاست حوالہ دیکھے بازیں تک پننا تھا یا بلوچستان بلوچ کراچی بلوچانی حقوق کے حوالہ آئی جد جد بابطہ کا پتران کرنے ادھر کا تھا میرے کو مرداری کرنے گئے کو چیئر پرسن HRCP اسد اقبال بٹ صاحب آئی یوسف مستی خان نے امرائیہ بازیں اسٹرگل کے ہستاں جد جد کے ہستاں پروٹیسٹ ہستاں آئی امراداری کوتاہی گیشنگ کا پتران کریں السلام علیکم بٹ صاحب بٹ صاحب چونکہ آپ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسانی حقوق کے حوالے سے یا بلوچستان کے حوالے سے آپ پیش رہیں تو اس حوالے سے یوسف مستی خان بھی ہم نے دیکھا کہ کافی پروٹیسٹ احتجاج آپ کے ساتھ رہا تو بنیادی طور پر آپ نے اس کو کیسے دیکھا اس کی کردار کو اس کی جدوجہد کو کیسے دیکھا؟ وہ یوسف مستی خان ہمیشہ کچلے ہوئے طبقات بچھڑے ہوئے طبقات جو ہیں مزدور کسان اور مظلوموں کے ساتھ خواہ بلوچ ہیں سندھ کے لوگ ہیں کسی قومیت سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ انہوں نے اپنا کردار ادا کیا مثبت اور ہمیشہ ان کے لیے لڑتے رہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے دوسرا ان کی ایک خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ میر غوث بخش بزنجو کے صحیح وارث ان کی سیاست کے صحیح ان کی اولاد جو تھی ٹھیک ہے وہ ہوگی لیکن اصل میں ان کی سیاسی جدوجہد کے وارث یوسف مستی خان تھے انہوں نے کہیں پر بھی کمپرومائز نہیں کیا انہوں نے ہر جگہ بغیر کسی لگی لپٹی رکھے اپنی بات کو بڑے مضبوط دلائل اور مضبوط انداز میں پیش کیا اور اس میں اور اہم بات یہ کہ وہ کسی ذاتی جھگڑے میں نہیں پڑے وہ ہوتا ہے نا کہ لوگ سیاسی اختلاف ہے تو اس کو ذاتی لڑائی بنا لیتے ہیں ایسا نہیں انہوں نے ہمیشہ دوسرے لوگوں کو بھی سپیس دی اختلاف اپنی جگہ رائے کا وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے بھائی صاحب میں آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں لیکن وہ کبھی ان کے ساتھ اس طریقے سے جھگڑے میں یا اس پہ نہیں پڑتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے وہ رکھے میری رائے یہ ہے سیاسی جدوجہد میں کبھی کہیں پر بھی ہم نے ان کو جھکتے ہوئے نہیں دیکھا خواہ کتنا بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو انہوں نے قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی انہوں نے جدوجہد میں مزدوروں کی کسانوں کی جدوجہد میں جیلوں میں ہمارے سامنے رہے وہ جیل کے اندر اور وہاں پر بھی وہ جھکے نہیں ان کو کوئی توڑ نہیں سکا ان کو کہ کسی بھی اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے دیکھیں جو ایک کارکن جو ہے جو جس میں کرپشن کا عنصر نہیں ہے ایک کرپٹ اور صاف ستھرے اور ایماندار سیاسی کارکن سے زیادہ مضبوط چیز کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں اور یہ اسی طرح کے لوگ تھے انہوں نے کہیں پر بھی کسی کرپشن کسی اس میں الگ بہت ساری ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھی تھے ہمارے دوست تھے بہت آفرز بھی ہوتی تھی ادھر کی یہ لیکن انہوں نے کبھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا انہوں نے جدوجہد قبولیت دی انہیں مزدوروں کسانوں کو قبولیت دی اور ان کی جدوجہد میں وہ ہمیشہ بٹ صاحب بالکل آپ درست پر ہمارے ہمیشہ جو کسانوں غریب طبقہ محکوم لوگوں کی جدوجہد کے لیے ہمیشہ پیش رہے تو آپ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ نے اس کو قریب سے دیکھا کہ ان کو کوئی ایسی آفر ہوئی کہ آپ کو جو امارات دی جائیں گی آپ کو یہ کر دیا یہ بنایا جائے گا تو وہ سب ٹکرا دیا انہوں نے اس لیول کے جتنے بھی لوگ ہیں اکثر ان کو ہوتا ہے اور وہ لوگ ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں لیکن انہوں نے ٹھکرا دیا ان کو کہا گیا جی اچھا ٹھیک ہے جی ہم آپ کو وزارت دے دیتے ہیں فلانا کر دیتے ہیں انہوں نے بالکل اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا انہوں نے اپنی جو سیاسی تحریک تھی جو نظریہ تھا اس پر قائم رہے اس کو لے کے چلتے رہے کہیں پر بھی انہوں نے یہ ہم اس بات کے گواہ ہیں بہت ساری باتوں میں ہم اختلاف بھی کرتے تھے ہمارا آپس میں لیکن اتنی زیادہ ہماری ان سے محبت تھی پیار تھا ساتھ بیٹھنا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی میٹنگ HRCP میں ہم نے رکھی ہو اور میں نے ان کو انوائٹ کیا ہو اور یہ نہ آئے ہو انتہائی بیماری کی حالت میں ایک دفعہ تو مجھے خود شرمندگی ہوئی
کہ میں ان کو بلا کیوں لیا. جیسے ہی آئے تو بالکل بہت رنگ ونگ ان کا کالا اور یہ بڑے پریشان صورتحال. میں نے کہا یار خان صاحب آپ جب اتنے بیمار تھے تو آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا, مجھے تو پتہ نہیں تھا آپ کس کنڈیشن میں. کہہ رہے نہیں جی میں آپ اتنے پیار سے بلاتے ہیں, آپ سے اتنی محبت ہے, میں آپ کو منع نہیں کر سکتا. لیکن بٹ صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں تو تقریباً 2 ہفتے پہلے ایک عطا اللہ مینگل کی جو برسی کے حوالے سے, پہلی برسی کے حوالے سے ایک پروگرام ہوا تھا کراچی کے مقامی ہوٹل میں, وہ بھی تشریف لائے, طویل علالت کے باوجود ادھر موجود رہے, لیکن تھوڑی دیر بعد وہ چلے گئے کیونکہ ان کی صحت ان کو ساتھ نہیں دے رہی تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے دل میں محکوم قوموں کے لیے یا اپنے جو ان کے پرانے رفیق عطا اللہ مینگل جیسے لوگوں کے لیے پیار و محبت ہے, اس لیے وہ ہر جگہ حاضر رہے؟ بالکل ان میں یہی بات تھی کہ وہ اپنی صحت کی انہوں نے پرواہ نہیں کی, اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, اور جہاں ان کی ضرورت تھی, جہاں وہ سمجھتے تھے کہ میرا جانا ضروری ہے, عطا اللہ مینگل صاحب ہوں, کوئی اور لوگ ہوں جو آزادی کے لیے اور اس کے لیے لڑتے رہیں, وہ وہاں ضرور جاتے تھے. چھوٹے موٹے اختلافات ہو سکتے ہوں گے, ہم جانتے تھے, لیکن وہ اپنی جو ایک ہمارا جو رکھ رکھاؤ ہے اس کو قائم رکھتے تھے. میری وائف جو تھی وہ فوت ہوئی سال پہلے, تو میں پتہ تھا یہ اتنے بیمار ہے تو کہنے میں آؤں, میں کہا یار اب نہیں آئے, لیکن پھر بھی یہ آئے, کیونکہ یہ رابطہ اور لوگوں کے ساتھ جو ان کا تعلق اس کو قائم رکھتے تھے, ان محبتوں کو قائم رکھتے تھے. باقی سیاست تو وہ جو ہے ہمارے سب کے سامنے, کبھی بھی ان پہ اوپر کوئی ایک انگلی نہیں اٹھا سکتے آپ کہ انہوں نے کسی قسم کے کمپرومائز کیا ہو یا کہیں پر. پیچھے جب یہ اپنا ملیر ایکسپریس وے اس پہ کمیٹی بنی تھی, اس پہ کچھ لوگ ادھر ادھر, ہاں نہیں یہ اس پہ لیاری ملیر ایکسپریس وے, تو اس پہ وہ بڑے دل گرفتہ ہوئے اور ناراض ہوئے کہ یار یہ مل کے کام کرنے کا ہے, لوگ اس طریقے سے اگر الگ ہو جائیں گے, ایک طرف ہو کے بیٹھ جائیں گے, پھر معاملات کیسے چلیں گے. تو اس وقت بھی انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور لوگوں سے کہا کہ آپ جڑے رہیں اور کام کو آگے بڑھائیں. تو ہم ان کے ساتھ تھے, شانہ بتانا تھے, چاہے وہ ملیر ایکسپریس وے کا مسئلہ تھا یا کوئی اور معاملہ تھا جس میں لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں, وہ ہم انہوں نے بڑی محنت سے کام کیا. اور آپ دیکھ لیں نا کہ کتنی بیماری کی حالت میں بھی وہ عطا اللہ مینگل صاحب کے اس تقریب شریک ہوئے اس میں, تو یہ بہت بڑی بات ہے. بہت شکریہ اسد بٹ صاحب. مڑدار چاروں کان چکے اسد اقبال بٹ صاحب کو چیئر پرسن HRCPA کا پتران کنگا, یوسف مستی خان زند سرا یہ کردار سرا یا سیاسی جد جد و حقیقت پسندی سرا. بڑادار چاروں کا چکما کا پتران کا نگائیں یوسف مستی خان زند سرا آئی سیاسی کردار سرا. تو محمد اسلم منگلزئی صاحب کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان بلوچستان صدر میں ممبرداری کا نگائیں آئی ہم گیشن کا پتران. السلام علیکم منگلزئی صاحب. وعلیکم السلام. منگلزئی صاحب چونکہ آج موجود ہیں یوسف مستی خان صاحب کے تعزیتی اس پروگرام میں, تو بنیادی طور پر آپ بھی کمیونسٹ پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, وہ بھی کمیونسٹ ذہن کے مالک تھا, انہوں نے کمیونزم کے حوالے سے جدوجہد کی اور انہوں نے عوامی ورکرز پارٹی بنائی. تو بنیادی طور پر آپ نے اس کی سیاست کو کیسے دیکھا؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم جس شخص کے تعزیت پر یہاں جمع ہوئے ہیں وہ اپنی مثال آپ تھے. اور ویسے بھی ہم کہتے ہیں کہ جسم فنا ہو سکتا ہے لیکن آئیڈیل اور نظریہ فنا نہیں ہوتا ہے. آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے نظریے کے حوالے سے اپنے عوام کے درمیان ہیں. انہوں نے وہ ایک ہمارے نظر میں وہ ایک سیکولر روشن خیال ترقی پسند رہنما تھے, اور قومی حقوق کے حوالے سے بھی ان کی جدوجہد کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. وہ ہر محاذ پر اپنی جدوجہد کو سرگرمی سے مقابلہ کرتے ہوئے, مزاحمت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے وہ ہر وقت عوام کے حقوق کے لیے اپنے جو ہے نا وہ سربلند رہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی اس کی اتنی ہی ضرورت ہے ان کی سیاست کی, جس طرح کہ ہم ماضی میں ہم کہتے تھے کہ بھئی یہاں پر جو ہے نا اس ملک کو جب تک ایک سیکولر ایک جمہوری آئین کا
ضرورت ہے جب تک اس نظام کو جو ہے فرسودہ جاگیردارانہ نظام کا باقیات کو ختم کیا نہیں جا سکتا، زرعی اصلاحات کا اعلان نہیں کیا سکتا، تب تک جو نچلے اور طبقے کے لوگ ہیں وہ آگے نہیں آ سکیں گے۔ یہ سارے جو ہم سمجھتے ہیں رکاوٹیں، اور یوسف مستی خان بھی اسی طرح سے جو ہے نا اس نظام کو جو ہے نا ایک دیوار سمجھتے تھے کہ خوشحالی اور ترقی کے سامنے، تو اس طرح سے آج ان کی سوئم کے موقع پر میں ان کو جو ہے نا سرخ سلام پیش کرتا ہوں اور ان کی جدوجہد کو جاری رکھنے کا ہم عزم کرتے ہیں۔ تو لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلم منگل صاحب دوسری بات یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ جدوجہد کی، کراچی میں بھی اور بلوچستان میں بھی گئے، مختلف جو ہیں فورم میں انہوں نے تقریر کی، انہوں نے اپنے موقف پیش کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بنیادی وجوہات ہیں؟ انہوں نے بہت سارے ایسے مراعات کو بھی ٹکرا دیا، انہوں نے کسی کی مراعات قبول نہیں کی، کسی کی جو ہے افر قبول نہیں کی، لیکن اس کا مقصد جو ہے پسے ہوئے طبقہ، محکوم اقوام یا جو وہ طبقہ جن کو جو ہیں بہت زیادہ مظالم کا شکار تھا، ان کے خلاف جدوجہد کی۔ کیوں؟ جی، تو وہ ایک کمیٹڈ انسان تھے، وہ اپنے نظریے سے جو ہے نا یعنی کہ وہ آپ سمجھتے کہ والانہ محبت کرتے تھے، وہ اس لیے اپنے نظریے سے ہٹ کر وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں کوئی بھی قدم اٹھاؤں گا وہ خود کو یعنی تاریخ کے سامنے جواب دہ سمجھتے تھے اور وہ عوام کے سامنے خود کو جواب دہ سمجھتے تھے۔ اس لیے وہ جو ہے نا اس طرح کے وہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ایک سیاست کا ایک کلچر بن چکا ہے کہ ایک گروپ سے نکال کر دوسرے گروپ میں چلا جانا اور ایک فکر کو چھوڑ کر دوسرے فکر کا ساتھ دینا، یہ ان کی جو ہے نا سیاست کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو گناہ کبیرہ سمجھتے تھے۔ ان چیزوں سے وہ ہمیشہ دور رہتے تھے، وہ عوام کی بات کرتے تھے اور عوام میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں رہ کر ہی ہم بلوچستان اور یہاں کے محکوم محنت کش عوام کے حقوق حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ کامریڈ صاحب منادر چاروں کا کامریڈ صاحب مغل سے گپتران کا نگا آئے گا گپتران کا منادر چاروں کا جو گپتران بوگا یوسف مستیقان حوالہ تو میں کو معذر جمیل صاحب گستے ہیں یوسف مستیقان صاحب ایک نزدیکی دوست تھے آئیے یوسف مستیقان امرائیہ بحث جد کو تھا آئیے گنگشن گپتران کا۔ السلام علیکم اظہر جمیل صاحب۔ وعلیکم جناب، کیسے؟ الحمدللہ اظہر جمیل صاحب، بنیادی طور پر ہم آپ سے یوسف مستیقان کے حوالے سے جو آج اس کا سہم ہے ادھر مختلف جو ہیں سیاسی رہنما سماجی رہنما جو ہیں شریک ہیں، تو آپ نے اس کو کیسے دیکھا؟ یہ یوسف سے میرے دو رشتے تھے، ایک تو ہم لوگ اسکول میں ساتھ تھے تو اسکول کا رشتہ تھا، اس کے والد اکبر مستی خان میرے والد خالد جمیل صاحب کے دوست تھے، پھر اصل دوستی ہماری جو تھی وہ سیاسی اور نظریاتی تھی اور ہم نے ساری زندگی ایک طریقے سے ساتھ گزاری۔ وہ بدنجو صاحب کے ساتھ تھے، میں معراج محمد خان کے ساتھ تھا، لیکن تمام جو جمہوری جدوجہد تھی، چاہے ایم آر ڈی کی ہو، چاہے آٹونومی کے لیے ہو، پروونشل آٹونومی کے لیے قوموں کی حقوق، مظلوم طبقات کی جدوجہد، ان ساری تحریکوں میں ہم لوگ ساتھ رہے اور وہ جو رشتہ تھا دوستی کا وہ اور مضبوط ہوتا چلا گیا۔ میں سمجھتا ہوں یوسف مستی خان کے جانے سے ایک ناقابل تلافی نقصان مجھے ذاتی طور پہ بھی محسوس ہوتا ہے، لیکن ہماری تحریک کو بھی ہوا ہے۔ لیکن ہم سب سے بہتر ٹریبیوٹ ہم اپنے شہیدوں کو دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے اصول اور ان کے پروگرام پر ہم لوگ اس کا عمل درآمد کرائیں، اس جد و جہد کو اور آگے پہنچائیں، اور ملک جس نہج پہ کھڑا ہوا ہے وہ جہاں اتنی شدید کرائسس ہے، میں کہتا ہوں ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے بائیں بازو کے لیے، ترقی پسندوں کے لیے، قوم پرستوں کے لیے کہ اپنا پروگرام لائیں اور اپنے پروگرام کے اوپر لوگوں کو یونائٹ کریں، اپنی اپنی تنظیمیں رکھیں، آزاد رہیں، لیکن مل کر کے جو ہم میں قدر مشترک ہے وہ بہت ہے اور اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یوسف مستی خان سے میری اس موضوع پہ بہت بات ہوتی تھی اور ہم اس بات پہ متفق تھے اور اس بات کو ہم انشاءاللہ آگے لے کے جائیں گے۔ بہت صاحب، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کی جو ہے ترقی پسند سیاست کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں اور اس کی جو موقف تھا، اس کا جو اصول تھا، اس کی نظریہ تھا، ہم نے دیکھا کہ خاص طور پر ہم نے نوٹ کیا جو بلوچستان یا کراچی میں بلوچوں کے مسائل ہوں یا جو ملیر ایکسپریس وے بن رہا تھا اس کے بھی بہت زیادہ خدشات تھے۔ انہوں نے ہم نے دیکھا کہ جو بیریا ٹاؤن ہے اس طرح جو ہے غریب لوگوں کے زمینوں پر قبضہ کرنے کے حوالے سے جہد و جہد کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے ایسے جو ہے افر رہے ہیں، اس نے مراعات ہیں، ٹکرا دیے، لیکن اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں غریبوں کے لیے، پسے ہوئے طبقہ کے لیے، مظلوم لوگوں کے لیے جد و جہد کروں گا؟ کیوں ایسا اس کا نظریہ یہ کیوں تھا؟ اس فلسفے پہ کیوں عمل پھیرا تھا؟ نہیں، وہ تو انصاف کے لیے جو آدمی کھڑا ہوگا
قوموں کے حقوق، کچلے ہوئے طبقات کے حقوق کے لیے، تو وہ تو پھر وہ کمپرومائز نہیں کرتا. نہ یوسف مستی خان نے کمپرومائز کی، اور جو اس کے ساتھی ہیں اور جو ہم سب دوست جو اس کی قدر کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جن چیزوں پہ ہمیں اتفاق ہوا تھا اس کو ہمیں آگے لے کے جانا ہے. ایک کامن منیمم پروگرام پہ آنا ہے ریفارمز کے لیے. یہ معاشرہ تتر بتر ہو رہا ہے، فیشزم کا اپنا سر منڈلا رہی ہے ایک حسین لیڈر کے، کلٹ لیڈر کی شکل میں. اور اصل صورت یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں. لوگوں کو بلوچستان میں مسنگ پرسنز کا ہو معاملہ، اندرون سندھ میں ہو یا کراچی میں ہو، لاشیں اٹھائیں پھینکی جائیں، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی قوم سے ہو. اور یہ وقت آ گیا ہے کہ اگر ملک کو بچانا ہے تو تمام اداروں کو، تمام سیاسی پارٹیوں کو آئین کے دائرے میں آنا ہے. اگر ہم آئین کے دائرے میں آ جاتے ہیں اور اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں تو ہمارا جمہوری وفاقی آئین ہے، اور جس کے اندر تمام حقوق گارنٹیڈ ہے انکلوڈنگ سوشو اکنامک رائٹس، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اپرچونٹی ہے جس میں ہم لوگوں کو کرنا چاہیے، اور اس جد و جہد میں ہم یوسف مستی خان کو بہت یاد کریں گے. لیکن اظہر جمیل صاحب، جو تمام معاملات کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو اس میں آپ نے یا یوسف مستی خان صاحب نے مشترکہ طور پر جو ہے ان قوتوں کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ آ جائیں، لوگوں کے حقوق کی جو ہیں ان کی پاسداری کریں، لوگوں کی رائٹس کو جو ہیں وہ پامال نہ کریں، یا ڈیموکریسی یا جو جمہوری طریقے ان پہ عمل کیا جائے. کیا کبھی بات ہوئی ہے ان قوتوں سے؟ ہمارے تو دروازے کھلے ہیں. ہم ہر پارٹی اور ہر ادارے سے بات کرتے ہیں، ہم اپنا موقف کھل کے بیان کرتے ہیں. اور آج بات چل رہی ہے کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا، کون اپوائنٹ کرے گا. بھئی جس کا حق ہے وہ پرائم منسٹر ہے، وہ اپوائنٹ کرے گا. ہمارا کیا ڈیمانڈ ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آئین کے مطابق ہو، اور آرمی چیف جو آئے اس کو خالی اتنا ٹٹولو کہ آئین کے دائرے میں رہے گا. کیونکہ کوئی بھی اب آئین کے دائرے سے باہر گیا اس کے لیے اس ملک میں گنجائش نہیں ہے. خواہ وہ بڑا کلٹ لیڈر ہو، خواہ وہ دوسروں کو چور اور ڈاکو کہے اور خود رنگے ہاتھوں پکڑا جائے اور پورے اس ملک کو کہہ رہا ہے کہ میں نہیں رہا تو 2-3 حصوں میں ٹکڑے ہو جائیں گے. بھائی تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ تم سب سے بڑا خطرہ خود بن گئے اس ملک کے لیے. تم آئین کے دائرے میں نہیں آتے ہو، کہتے ہو -1 کریں گے. تم نے تو خود اپنے آپ کو -1 کر دیا ہے. بہرحال یہ جد و جہد جاری رہے گی، ہم یوسف کو یاد کریں گے. بہت بہت شکریہ اظہر جمیل صاحب. مدار چوکا اظہر جمیل صاحب کا پتران کنگا ماوتی کا پترانہ دیما بھریں. مرادار چاروں کا جو گپتران کنگا یوسف مستی خان حوالہ تو میں کو مراداری کنگا منظور احمد رضی صاحب کہتے ہیں آ یوسف مستی خان بابت چی گوشی آئی ہم گیشن گپتران. السلام علیکم منظور صاحب. السلام، تھینک یو. منظور صاحب، یوسف مستی خان جو ہیں وہ بہت جانے مانے شخصیت کے مالک تھے. ان کا بہت بڑا نام تھا. انہوں نے ہمیشہ جو ہیں سیاست کے حوالے سے بڑی جدوجہد کی، تو ان کی ریلت جو ایک عظیم ثانیہ ہے. تو بنیادی طور پر وہ سیاسی حوالے سے کس حد تک متحرک تھے؟ آپ نے اس کو کیسے دیکھا، کیسے پایا؟ دیکھیں یار، یوسف مستی خان ایک تو یہ ہے کہ ہماری عوامی ورکر پارٹی کا سربراہ تھا، صدر بنا 1 سال پہلے. اس سے پہلے ہمارے جو دوست تھے فانوس گجر، وہ صدر تھے. ان کے انتقال کے بعد انہیں بنایا گیا. لیکن یوسف مستی خان کی جو جدوجہد تھی، اس نے بغاوت کی اپنے سرداری نظام سے، اور یہ زمینداری سے، جاگیرداری سے، اور وہ لیاری میں بھی رہا. اور یہاں جو اس کے باپ دادا کی کوٹھی تھی جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بڑا انقلابی تھا. وہ مزدور طبقاتی جنگ. دوسری یہ کہ مظلوم قومیتوں کے حوالے سے اس کی جنگ تھی. وہ بلوچ قوم پرستوں کو یا بلوچ عوام کو یا سندھی لوگوں کو سمجھتا تھا کہ یہ مظلوم ہے. تو مظلوم قومیتوں کے حوالے سے اور محروم طبقات کے حوالے سے، خاص کر مزدور طبقات کے حوالے سے اس کی جدوجہد جاری تھی، اور وہ جاری رکھی ہوئی تھی. یعنی آخری دنوں میں بھی ہماری ملاقات رہی. میرے ساتھ تو کئی دفعہ اس نے ریلوے میں بھی سفر کیا، عام لوگوں کے ساتھ آنا جانا، گاڑی بھی تھی اس کے پاس، لیکن پھر بھی آتا تھا جاتا تھا. لیکن ہی از اے گریٹ مین. اتنا گریٹ تھا
कि उसने कभी आपको समझा ही नहीं। हालांकि उसके बाप दादा का, ये आपको बता दूँ, मस्ती खान नाम का एक रेलवे स्टेशन भी है, ये मीटिंग ये अपना शक्कर से रोड़ी से पहले, तो वो उसके दादा का था, फिर उसके बाप की जागीर बनी और वो सरदारी मिला, लेकिन उसने सरदारी का वो ताज पहना नहीं। तो यूसुफ मस्ती खान अपने कबीले से बगावत कर गया और वो चाहता था, लियारी में भी रहा, बेदखल भी रहा, जेलें भी काटी, इलेक्शन भी लड़े, और ख़ास कर मरहूम हमारे जो मरहूम, तो अब क्या कहें हम, बजंजो साहब, और उसके बाद हासिल गौस बजंजो की पार्टी में रहे, इलेक्शन भी लड़े। ही इज़ ए ग्रेट मैन, और सारी उम्र मज़दूरों के साथ, किसानों के साथ तबकाती जंग लड़ते हुए वो हमारे से जुदा हो गया। मुझे तो मेरे बेटे ने, देखे ना, मैं अब बूढ़ा हो गया, मेरी भी उम्र 78 साल है, मुझसे छोटा था, 74 ईयर, मेरे साथ रेलवे में भी सफ़र किया, लेकिन ये कि उसने कभी अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया कि आई एम सरदार। वो अब भी तबकाती जंग लड़ता रहा। मेरे बेटे ने मुझे बताया, मैं चूँकि वो देखता नहीं, बूढ़ा हो गया हूँ, तो ये व्हाट्सएप वगैरह, तो बेटे ने बताया कि अब्बू आपको पता है मस्ती खान चले गए, यूसुफ मस्ती। मैं कब? बोला आज उसका जनाजा है। तो 1:30-2 बजे इतना मिली तो जनाजा वहाँ चला गया। लेकिन जनाजे में जो लोग भी गए, आप ये देखें कि सरदारी निज़ाम, सरमाएदारी, जागीर निज़ाम को रोनते हुए उन्होंने लाल झंडे उठाए हुए थे और उसके जस्ते खाकी पे लाल लगाया हुआ था, लाल झंडे लगाते हुए वहाँ भी गए कब्रिस्तान और यहाँ भी नारे लगाते हुए। इससे जाहिर होता है कि वो एक इनकलाबी था, सोशलिस्ट था, निज़ाम बदलना चाहता था। इज़ ए ग्रेट मैन। मैं उन्हें खराज अकीदत भी, खराज तहसीन भी पेश करना चाहता हूँ, लेकिन उसके ख़ानदान में मुझे नहीं नज़र आता। एक बेटा जो डॉन अखबार में था, अभी शायद वो अमेरिका कनाडा में, बड़ा बेटा जो है वो शायद ताज के चक्कर में है, उसका जो दामाद है गवादर में, वो कुछ सियासी नज़र आता है, और ये बेटा जो है अपना डॉन वाला, ये भी कुछ सियासी आदमी। तो इस सियासी कबीले को कौन संभालेगा? मैं समझता हूँ उसके ख़ानदान के लोग, परस बलोच जो है वो इसको आगे बढ़ाएंगे, उसका दामाद, उसका बेटा और उसकी बेटी या जो भी है। लेकिन सबसे बड़ा फ़र्ज हमारा बनता है कि हमारी पार्टी का सरबराह था, हमारे लीडर था, हमें इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मणदार चारुका शुक्रिया मंजूर अहमद रज़ी साहब मणदारी कनगा। आइए पार्टी मर्द में आइए जिंद वाले सियासी करदार वाला का पुत्रान कनगा। का पुत्रान कने मैं गुमा दामरादारी कनगाई मीर ज़हूर अहमद बुलेदई साहब के बलूचिस्तान असम्बली रुकने सबक सूबाई वज़ीर आयन गेशिंग का पुत्रान का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर चूँकि यूसुफ मस्ती खान साहब कहते हैं एक तवील जद्दोजहद बुता ये वदा आई दुनिया ने, तो बुनियादी तौर यूसुफ मस्ती खान कहते हैं सियासी किरदार में चों चार यूसुफ मस्ती खान साहब के वफ़ात हैं, एक बलाएँ नुकसान है, बलाएँ तावान है, पूरे में मखलूक वास्ता बाज़ जो हैं जवानी एक शर्रें सियासी रशोनी बुत तक यार वादा मजलूमी मखलूक आवाज़ से इसको तक तो आई जो हैं ये फोतगी ना सिर्फ फैमिली वास्ता तकलीफ़ दें बल्कि पूरे मखलूक कि आकुजा भी निश्ता कराचिया या सिंधा या बलूचिस्तान या दिगर हद दमगिया कि आहानी बारहा आवाज़ से इसको तक तो आहानी वास्ता हैं बलाएँ नुकसान है तावान है। मैंने तो मीर ज़हूर बुलेदई साहब मदार चारों का चूँकि मीर ज़हूर बुलेदई साहब का पुत्रान कनगा या यूसुफ मस्ती खान जिंदे हवाला कनगा मोती का पुत्राना दिमाग बने मदार चारों का जो पुत्रान बरजाए में को नाम मदारी कनगा यूसुफ मुर्तज़ा बलूच साहब सिंध असम्बली रोकने, तो यूसुफ मस्ती खान वाला यम गेशिंग का पुत्रान। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा साहब। सर चूँकि यूसुफ मस्ती खान साहब कहते हैं ये मजनी एक तवीली जद्दोजहद बुता, तो बुनियादी तौर चमची सरपत बे क्या खास तौर पर बलूच सियासत बलूचिस्तान चोने मजनी नुकसान यही रहलत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बितर वाजा यूसुफ मस्ती खान एक जद्दोजहद नाम बिता
और आई रहोगा चे मां न समझा कि तहरीक का कोई नुकसान भी चाहिए कि तहरीक जो हस्ते आ शख्सियत नबी सरा मगर यक मजने बाब बलूचिस्तान तहरीके जो बीता ना बंद बीता अल्लाह मका के कोई अंचे सिस्टम भी के तहरीक ख़त्म भी तहरीक तो अंचो रवां दवा भी चिया कि हकूक़ तहरीक है चाहे बलूचिस्तान में मई मल्लीरे भी अगर गप्पा कने तो वाजा यूसुफ मस्ती खान हमेशा आयदा जदोजहद नाम बीता देमात का अर्च वड़े अगर मई मर्दमाना कोई तकलीफ़ बीता तो वाजा यूसुफ मस्ती खान हमा फ्रंट लाइन है मर्दम बीता मुदा यक नुकसान है तो बजने बीता मगर माना समझा कि ए वाजा राहोगा चे कोई तहरीक सरा कोई असर बैग लूटी चाहिए कि तहरीक जो हस्ते पूरा बलूचिस्तान है और मई मल्लीर मर्दमानी हकूक़ वास्ता ये जंग में था और हमें जंग तब तक जारी बैग लूटी जब तक बलूचानी हक यानी कि दस्ता आया आया तब तक ये जंग कोई जदोजहद कोई असर बैग में लूटी इस मुर्तज़ा बन चुका मगिंदगा के मल्लीरे हवाला तो कब जाए चूँकि तयम ताल्लुक मल्लीरे तो मल्लीरे अवामी नुमाइंदे बुनियादी तौर पर बाज़ी अच्छी इशूज़ के बुतगा खासतौर पर मल्लीर एक्सप्रेस वे जोड़ करना के आबादियाँ मुतासर करना या बेरिया टाउन हवाला ये बाज़ जदोजहद को था शुमची सरपत बे के आइए ही जदोजहद के दीमा बुड़का तोशे के तहरीक नौश थी भले बाज़ चीज़ के आइए कोतगा शो पुरम्मीद है कि आइए अमरा आई संगात आइए नजरियाती मर्दम आइए जदोजहद दीमा बरा बिल्कुल मनी ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है चे और जब मल्लीर एक्सप्रेस वे अबर बीता तो आउदा मनी वती हल्का लगी आउदा PS88 लाते में तक आउदा डिस्टर्ब बह गया था तो माँ भी वती मर्दमानी वास्ता लाजम आबर है कि माँ अगर MPA बनते तो मना वती मर्दमाना वोट दाता आवानी हकूक़ वास्ता वोट दाते कि ये दे मारो मई अबर का तो अल्हम्दुलिल्लाह माँ मुतमईना के मल्लीर एक्सप्रेस वे जब मेतगाना डिस्टर्ब करने गया था तो वाजा तहरीक भी हलता और द माँ भी रेजिस्ट को था वती गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी माँ अबर को था चाहे चिया के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो नज़रिया भी था अवाम वास्ता भी था और अवाम में अगर नुकसान भी गुड़ा ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसी तरह कोई अमली कारमद न का हमें वजह चे मल्लीर एक्सप्रेस वे के ख़िलाफ़ जो एहतजाज भी था यानी तो का मावत भी लाते जा गया शरीक भी बीते गए और अन्नी अल्हम्दुलिल्लाह मां रूट मां जो मेरे तक डिस्ट्रिक्ट गया था आ रूट मां कैंसिल कराएं था और नोके रूट बनाएं था उधर चे और इंशाल्लाह आवामी एहतजाज बुता जस्ते आयु रद्दमला रूट चेंज बुता नु मल्लू के तवक्कात के मुताबिक है बिल्कुल बिल्कुल मल्लीर एक्सप्रेस वे नी अल्हम्दुलिल्लाह मेतगाना डिस्टर्ब न करने गए और मल्लीर मर्दमान तवक्कात के मुताबिक ठीक है ये सब मुर्तज़ा साहब बाज मेहनतवार मर्दा चार को यूसुफ मुर्तज़ा साहब ने का पुत्राना मोती का पुत्राना दीमा बारी बड़ादार चारों का चुका माँ यूसुफ मस्ती खान साहब मरू में आई जिंद है ऐसे हस्ते वाला का पुत्रान कन गए अख्तर हुसैन एडवोकेट साहब को मददारी कन गए आवामी वर्कर्स पार्टी वाइस प्रेसिडेंट हैं यूसुफ मस्ती खान साहब को बाद नज़दीक बुता नेशन का पुत्रान अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम एडवोकेट साहब वैसे यूसुफ मस्ती खान साहब जो हैं उनकी रेलत बहुत बड़ी एक सानिया है न सिर्फ बलूच कौम के लिए बल्कि तमाम मकूम और पिसे हुए अक़वाम के लिए तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि उन्होंने जो सियासी जद्दोजहद की उसका मेवर क्या था? देखिए यूसुफ मस्ती खान के साथ मेरा साथ उनका 70 से है, तकरीबन 50 साल हमने मिलकर जदोजहद की। वो उस वक्त बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में होते थे और हम NSF में थे और उस वक्त से लेकर इस मुल्क के अंदर जो एक कसीरुल कौमी ममलिकत है, इस ममलिकत के अंदर कौमों के हकूक़ की जद्दोजहद उन्होंने की और उस जद्दोजहद के साथ साथ वो इस नतीजे पर पहुँचे कि इस मुल्क के जो मेहनत का अवाम है, अप्रेस्ड अवाम है, उनकी जद्दोजहद और कौमों के हकूक़ की जद्दोजहद एक साथ है। और उन्होंने और उसके रास्ते में जो रुकावटें हैं, जो हमारी हुक्मरान तबक़ात हैं, यहाँ के जागीरदार हैं, यहाँ के सरमायादार हैं, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है, इस्टेब्लिशमेंट है, सिविल एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, बैनुल-अक़वामी तौर पर साम्राज्य है, वो हमारी जद्दोजहद का कैनवस जो है वो बहुत बड़ा है, ये वो समझते थे। और इसलिए ही
انہوں نے پھر اس کی کاوشیں شروع کی کہ اس ملک کے اندر جتنی بھی ترقی پسند، قوم پرست اور بائیں بازو کی جو قوتیں ہیں ان کو جمع کریں، اور انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز تو اس وقت نیشنل عوامی پارٹی اور اس کے بعد نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی سے کیا تھا، پھر نیشنل پارٹی میر غوث بزنجو صاحب کے ساتھ رہے، پھر اس کے بعد میر صاحب کے انتقال کے بعد وہ پاکستان نیشنل پارٹی کے صدر ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ تمام بائیں بازو کی قوتوں کے ساتھ مل کر ایک پارٹی منظم کرنے کی کوشش کی، جو ورکرز پارٹی کی صورت میں، نیشنل ورکرز پارٹی کی صورت میں، اور آج عوامی ورکرز پارٹی کی صورت میں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو یہ بات تو ہم 2-3 منٹ کے اندر میں نے کر دی ہے، لیکن یہ طویل 50 سالوں کا مہید ان کی جو جہد ہے اور ان کی کمٹمنٹ ہے، اور ان کی کمٹمنٹ اس ملک کے پسی ہوئی قومیتوں کے ساتھ، قوموں کے برابر حقوق کے لیے، ان کے معاشی اور سیاسی اور سماجی حقوق کے لیے، اور اس ملک کے اندر محنت کش طبقات کے لیے، اور ایک سماجی انقلاب کے لیے جس سے اس ملک کے تمام عوام، تمام اقوام ایک برابر کی زندگی گزار سکیں، اور لوگوں کے ان کی زندگی کے بنیادی حقوق جو ہیں تعلیم کے، صحت کے، روزگار کے، اپنی معاشی ترقی کے، اپنی سماجی ترقی کے، تہذیبی ترقی کے حاصل ہوں۔ تو یہ ان کی جدوجہد ایک طویل جدوجہد تھی، ایک کمٹمنٹ کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پارٹی عوامی ورکرز پارٹی اس جدوجہد کو جاری رکھے گی، اور اسی کمٹمنٹ کے ساتھ اور ان کی آدرشیات کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ صاحب، منظر چارکاں پرسن ایڈوکیٹ صاحب، عوامی ورکرز پارٹی سینئر وائس پریزیڈنٹ کا پتران کنگا۔ بڑادار چارکاں چونکہ مروچی یوسف مستی خان صاحب زند حوالہ آئی سیاست حوالہ تو آئیے سیاسی کردار حوالہ کا پتران کا نگائے تھے، آئیے نزدیکی مردم، آئیے سیاسی جماعت کہتے ہیں عوامی ورکرز پارٹی، آئیے اگوں امگرنچی مردم کہتے ہیں آئی زند سراہاں کا پتران کو، تو چونکہ یوسف مستی خان چرے دنیا اشتہ بلے آئیے سیاسی کردار، آئی سیاسی جہد کہتے ہیں تا بلوچ چاگرد مانی آئی سیاسی جہد کہتے ہیں زندگی امید آنکہ منالتا بلوچ رضا بھی دیا اللہ باؤٹو۔